یاد رکھو ہمیشہ چند ایک مارکوں کے علاوہ مسلمان تعداد میں کم ہی ہوتے ہیں، تیاری میں بھی کم ہی ہوتے ہیں، مگر وہ لڑتے ہیں رب کی طاقت کے ساتھ۔ جب ان کا عقیدہ خراب کر دیا جائے گا، جب ان کے اعمال خراب کر دیے جائیں گے، جب ان کو سود اور بے حیائی پہ لگا دیا جائے گا، تو پھر اللہ کی مدد رک جائے گی، پھر ہمارا ان سے مقابلہ ہوگا۔ پھر مقابلہ تعداد کا ہوگا تو ہم زیادہ ہیں، مقابلہ ٹیکنالوجی کا ہوگا تو ہم آگے ہیں، تیاری کا ہوگا تو ہم آگے ہیں، پھر یہ ہم سے جیت نہیں سکتے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے، کافروں کو سزا بھی دیتا ہے، لیکن اس نے ایک قاعدہ بنا رکھا ہے کہ من جد وجد، جو محنت کرے گا وہ پالے گا، اور یہ کہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک جہان ہے، عمل کا جہان ہے، آزادی والا جہان ہے، جس میں آپ کو اپنی من مانی کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ اس جہان میں اگر کوئی رب کا باغی بھی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ اچھے عقیدے والا مسلمان، مومن، توحید والا، شرک سے بچنے والا اگر سستیاں دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ ایک حد تک اگر آپ میدان میں آتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، لیکن اگر آپ میدان میں ہو ہی نہ تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی مسلمانوں کو یا انسانوں کو پیدا کرے، خود ہی ان کو اپنا عقیدہ اپنانے کی اجازت دے دے، اور خود ہی پھر ان کو پکڑے اور مار دے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ لازمی طور پر مسلمان میدان میں ہوں تو اب شیطان اپنے گروہ کی مدد کرے گا، رحمان اپنے گروہ کی مدد کرے گا، اور اگر ان کا تعلق رب ذوالجلال سے اچھا ہوا تو اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ میدان میں ہی چھوڑ جائیں، میدان میں ہوں ہی نہ، تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہماری مدد اللہ کیوں نہیں کرتا۔ ریاض شہر میں تھا، کچھ ڈاکٹر لوگ میرے پاس آئے تھے، بھی ہندوستانی۔ وہ کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، یہ مسائل ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، یہ حل کیوں نہیں ہوتے؟ اور جو لوگ وہاں پر لڑائی کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف میدانوں میں کھڑے ہیں، وہ بڑے نیک پاک ہیں، ان کا بڑا اللہ سے تعلق ہے، وہ تہجدوں میں روتے ہیں، بندے بھی نیک ہیں، رب سے تعلق بھی ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ 100 ڈاکٹر ہو، ان میں سے میں ایک ڈاکٹر کو کہتا ہوں کہ سامنے سے 1000 دشمن کا فوجی آ رہا ہے اور تم جاؤ، جا کر مقابلہ کرو۔
جو سوال کر رہا تھا اس کو میں نے کہا آپ نے جانا ہے اور جا کر 100 ڈاکٹر کا مقابلہ کرنا ہے، اور آپ کو میں جانتا ہوں کہ آپ نیک بھی ہیں، پاک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بھی اچھا بظاہر، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ جیت جاؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو یہ باقی لوگ نہیں آئیں گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا بالکل نہیں آئیں گے، تو میں نے اکیلے نے جانا ہے، 1000 فوجی کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو کہتا پھر تو وہ مجھے مار دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں پر جو آپ کی ریشو ہے 1 کی 1000 کے ساتھ، شاید اس سے بھی کمزور ریشو ہے مجاہدوں کی دشمن کی فوج کے مقابلے میں۔ چند مٹھی بھر نوجوان مقابلے میں 8.5 لاکھ فوج ہے۔ ہر گھر کے سامنے انہوں نے فوجی کھڑا کیا ہوا ہے، ہر فرد کے مکمل قوائف ان کے پاس ہیں۔ یہ بچہ آج آپ کا، جس طرح آپ کسی سکول میں حاضری لگاتے ہیں، وہ پوری آبادی کی حاضری لگاتے ہیں کہ بچہ آج تمہارا کہاں ہے، گھر میں کیوں نہیں ہے، بتانا پڑتا ہے۔ 1 کے مقابلے میں 1000 سے بھی زیادہ فوجی اور باقی امت سو رہی، تو پھر نتائج تو اس طرح کے ہوں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے 12,000 مجاہد قلت کی وجہ سے کبھی ہار نہیں کھائیں گے، شکست نہیں کھائیں گے، قلت کی وجہ سے، تیاری کی قلت یا جذبات کی قلت یا رب سے تعلق کمزور ہونا، اس وجہ سے وہ ہار سکتے ہیں، لیکن تعداد کی قلت کی وجہ سے 12,000 ہار نہیں سکتے۔ کسی بھی فوج میں اللہ سے اچھا تعلق رکھنے والے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تیاری کر کے جانے والے 12,000 ہوں گے تو کبھی ہاریں گے نہیں، دشمن جتنا بھی ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں دنیا کے سب سے بڑے بڑے ملک آ کر حملہ آور ہوئے۔ روس حملہ آور ہوا، پاکستان کی عوام کو کوئی لینا دینا نہیں، صبح جاتے ہیں کام پر، شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ 61 ملکوں نے حملہ کیا افغانستان پر، کسی کا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میرا ڈیلی پروگرام اس دن ڈسٹرب ہو گیا تھا جس دن انہوں نے حملہ کر دیا تھا، یا 20 سال وہ وہاں رہے ہیں اور اس دوران میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، میری یہ روٹین خراب ہو گئی تھی کہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ سب اپنے اپنے حساب سے چل رہے تھے، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، وہاں کے لوگوں کا اللہ سے تعلق اور ان کی محنت اور کوشش اور اخلاص کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو اللہ تعالیٰ نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے تیاری کرو، قوت تیار کرو۔ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِي، خبردار، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، نشانہ بازی ہے، وہ میزائل کا ہو، وہ کسی اور چیز کا ہو، ان کے لیے تیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ جتنی طاقت ہے اس میں کمی نہ کرو، جتنی طاقت نہیں اس کا انتظار نہ کرو۔ آ جاؤ میدان میں، جو کچھ تمہارے پاس ہے لے کر آ جاؤ۔ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، اس سے تمہارا اور رب کا مشترکہ دشمن ڈرے گا، ڈرے گا۔ جن جن لوگوں نے آپ کے معاشرے میں یہ تربیت لی، آج تک دشمن ان سے ڈرتا ہے،
آج تک ان پر پابندیاں، ان کو جیل، ان کے سفر پہ پابندیاں، ان کے مالیات پر پابندیاں، ان سے ڈرتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، جس نے تیاری کی اس کا دشمن اس سے ڈرے گا۔ اسرائیل نے تیاری کی، اس کا دشمن اس سے ڈرتا ہے۔ وہ کافر ہے مگر اس کا دشمن اس سے ڈرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وزیر اعظم نے جب پچھلی جنگ لڑی تھی تو اس نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے یہ تصور مسلمانوں کے نبی محمد سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں، بیویوں کے کھانے کے لیے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھ کر جو لیے ہوئے تھے آپ نے، قرض بھی نہیں کہ آپ مقروض دنیا سے جائیں، مال بھی نہیں چھوڑا کہ آپ مال چھوڑ کر جائیں، بیچ کی راہ کے اپنی زرہ گروی رکھ کر جو لیے ہوئے تھے، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو لیے تھے نا، مگر 9 تلواریں آپ کے گھر میں تھیں۔ یہاں سے میں نے یہ بات پکڑی کہ کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، 9 تلواریں گھر میں ہونی چاہیے۔ تو میں نے اسلحہ خریدا، اپنی معیشت پر بوجھ بن گئی لیکن میں نے خریدا، اور اس کے ساتھ میں نے چاروں طرف عربوں کو ہرا کر، شکست دے کر اپنے ملک کی سرحدوں کو بڑا کر لیا۔ تیاری کوئی بھی کرے گا، دشمن اس سے ڈرے گا۔ ہاں اگر مسلمان تیاری کرے گا تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، پھر اللہ اور اس کا مشترکہ دشمن ڈرے گا، اور جب وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا تو اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہوگی۔ کافر کے ساتھ رب کی مدد نہیں ہوتی، رب کی مدد مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے کہا وہ تمہارا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، تم بھی ان کو کاٹو، میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم رب کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر تمہیں وہ چھوڑ گیا تو تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے میدانوں کو سجانا، تیاری کر کے، اور جو کچھ ہے وہ لے آنا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور دشمن کی اسٹریٹجی فیل ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمانوں کی ظاہری چیزیں دیکھ کر اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے، جو آسمان سے مدد آتی ہے وہ اس کے علم میں نہیں ہوتی۔ اور کتنے تجربات کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آسمان سے آنے والی مدد کا کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے اب انہوں نے آسمان سے آنے والی مدد کا بھی علاج کر لیا ہے، اس کا بھی حل ان کے پاس ہے۔ جہاں جہاں وہ مسلمانوں کے خلاف کامیاب ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آسمان سے آنے والی مدد کا حل نکال لیا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ قوم کو سود پر لگا دو۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا کام کرو گے تو میں رب اور میرا رسول تمہارے ساتھ جنگ کا چیلنج دیتا ہے۔ جب یہ سودی ہو جائیں گے ان کا رب ان سے لڑائی کرے گا، مدد نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ان کو بے حیا بنا دو۔ میدان میں کھڑا کرنے والی چیز غیرت ہوتی ہے، جب ان سے غیرت جاتی رہے گی تو یہ میدان میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ ان کی عورتوں کو بے پرد کر دو، جینز کی پتلون پہنا دو، ان کے لڑکوں کو بے حیا بنا دو، پھر وہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہیں گے۔ کافر کے فوجی مقابلے میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوتے، وہ کارپیٹ بمنگ کریں گے، اوپر سے ماریں گے، جب نیچے پہنچیں گے مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، سامنا نہیں کر سکتے وہ۔
ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ان کو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں ویسے تم ہو جاؤ، عقیدے کے حساب سے فتکونون سواء، برابر ہو جاؤ۔ جب عقیدے کے حساب سے، اللہ سے تعلق کے حساب سے برابر ہو جاؤ گے تو پھر لڑائی کی مہارت میں، تعداد کی کثرت میں، عدت و عتاد میں، تیاری میں تو وہ پہلے ہی آپ سے آگے ہیں، پھر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یاد رکھو، ہمیشہ چند ایک مارکوں کے علاوہ مسلمان تعداد میں کم ہی ہوتے ہیں، تیاری میں بھی کم ہی ہوتے ہیں، مگر وہ لڑتے ہیں رب کی طاقت کے ساتھ۔ جب ان کا عقیدہ خراب کر دیا جائے گا، جب ان کے اعمال خراب کر دیے جائیں گے، جب ان کو سود اور بے حیائی پہ لگا دیا جائے گا تو پھر اللہ کی مدد رک جائے گی، پھر ہمارا ان سے مقابلہ ہوگا۔ پھر مقابلہ تعداد کا ہوگا تو ہم زیادہ ہیں، مقابلہ ٹیکنالوجی کا ہوگا تو ہم آگے ہیں، تیاری کا ہوگا تو ہم آگے ہیں، پھر یہ ہم سے جیت نہیں سکتے۔ آج کل یہ بڑا سوال ہے، حکمران کچھ نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمان پٹ رہے ہیں، دل بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کر سکتے ہیں، لوگوں کے عقیدے صحیح کرنے کی تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والے، بھانجے، بھتیجے، پوتے، نواسیاں، ان کا لباس ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جب غیرت مند اور باحیا نوجوان پیدا ہوں گے تو وہ آڑے وقت میں دشمن کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہوں گے۔ غیرت کے بغیر اور حیا کے بغیر کوئی سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ مار کے چلتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہندوستان سے لڑائی ہوگی، ہندوستان فتح ہوگا، ہندوستان کے حاکموں کو جکڑ کے لایا جائے گا۔ ایک بار فتح ہو چکا، پھر فتح ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ہیں کہ مشرق سے ایک نوجوان اٹھے گا جو میری نسل سے ہوگا، اس کا نام اور ولدیت میرا نام اور ولدیت ہوگا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوگا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رب کا قانون ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کوئی چیز اللہ واسطے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو بہتر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کو اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام آپ کو اس کا نعم البدل دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جو اللہ واسطے چھوڑتا ہے، اللہ واسطے دیتا ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم کچھ بھی اللہ واسطے خرچ کرو، اللہ نعم البدل عطا فرمائے گا۔ آج تو دو جماعتیں الگ ہو جائیں، ایک جماعت الگ الگ ہو جائے، دو ٹکڑے ہو جائیں تو وہ ایک نہیں ہوتے۔ ایک ہی نظریہ، ایک ہی سوچ، ایک ہی منہج کی دو جماعتیں ہوں تو ان میں اتحاد نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، اتحاد نہیں ہوتا۔
دونوں کے صدر، دونوں کے سیکرٹری، دونوں کے پروپیگنڈا سیکرٹری، دونوں کے مالیات والے، دونوں کے، اب سب کو کسی نہ عہدے تو چھوڑنے پڑیں گے، اگر ایک ہونا ہے تو چھوڑنے پڑیں گے۔ سربراہ، صدر، امیر، صرف اس کو نہیں چھوڑنا پڑے گا، ساری جماعت کو عہدے چھوڑنے پڑیں گے، اور لوگ نہیں چھوڑتے، مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا معجزہ کہہ لیں یا کرامت کہہ لیں کہ امت اسلامیہ جس میں پاکستان جیسے دسیوں ملک تھے، اس میں دو گروہ بن گئے، ایک کی سربراہی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کر رہے ہیں، دوسری کی سربراہی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پہلے میرے بھائی عثمان کا قصاص لو، پھر بیعت کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قصاص لیں تو ہماری حکومت ختم ہوتی ہے، کیونکہ وہ لڑکے بڑے بڑے خاندانوں کے تھے، آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں، پہلے بیعت کریں، پھر ہم مل کر قصاص لیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، 6 مہینے حکومت چلائی، اور بلا کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو اپنی خلافت دے دی، ان کی بیعت کر لی تاکہ امت ایک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ایک کافر اور مسلمان میں صلح نہیں ہوگی، 2 مسلمان گروہوں میں اللہ صلح کروائے گا۔ کتنی بڑی قربانی اور امت پر احسان ہے کہ اس ملک جیسے دسیوں ملک وہ تست میں رکھ کر دے دیے۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دادا نے امت کو ایک کرنے کے لیے حکومت چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کا دنیا میں بدلہ یہ دیا کہ ان کی اولاد سے محمد بن عبداللہ نام کا ایک نوجوان آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کی حکومت دے گا، جس کو مہدی منتظر کہتے ہیں، پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجل الجبہۃ و اقن الانف، ماتھے کے بال تھوڑے کم ہوں گے، ماتھا زیادہ چوڑا ہوگا، اور ناک باریک اور اونچی، تھوڑی گلائی والی، اوپر سے گلائی والی، ناک اونچی اور باریک ہوگی، ماتھا چوڑا ہوگا، نام اور ولدیت میری ہوگی، میری نسل سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا رضی اللہ عنہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے خزانے پر 3 خلیفے لڑیں گے، ملے گا کسی کو نہیں، سب مارے جائیں گے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ کعبۃ اللہ کے نیچے جو خزانہ ہے اس پر لڑائی ہوگی، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ دریائے فرات کا پانی کم ہو جائے گا، دریائے فرات کا پانی کم ہو جائے گا، اور نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ نظر آئے گا، ساری دنیا اس پہ آ کر ٹوٹ پڑے گی، ملے گا کسی کو نہیں، سب 99% وہاں مر جائیں گے۔ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایسا ہوا ہے، وہاں سونے کا پہاڑ نظر آیا ہے، تو وہاں مت جانا، وہاں سوائے موت کے کچھ نہیں ہوگا۔
نہ جانے وہ مراد ہے یا یہ، لیکن اکثر علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد کعبۃ اللہ کا خزانہ ہے۔ 3 خلیفے اس پر لڑائی کریں گے، تینوں ہی مر جائیں گے، کسی کو نہیں ملے گا۔ پھر کالے رنگ کے جھنڈے مشرق سے نکلیں گے، مدینے کا مشرق، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، یہ سارا مدینے کا مشرق ہے۔ مدینے میں اگر آپ بیٹھ کر مشرق کی بات کریں تو یہ مشرق ہے۔ ہم مدینہ ہمارے مغرب میں ہے نا، مکہ اور مدینہ ہمارے مغرب میں ہے، تو ہم اس کے مشرق میں ہوئے۔ فرمایا مشرق سے کالے جھنڈے والے فوجی نکلیں گے، وہ عربوں کو ایسے قتل کریں گے کہ ایسا قتل دنیا میں تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ عربوں کو ایسے قتل کریں گے جیسے تاریخ میں کبھی کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا۔ اس کے خد و خال آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مشرق کے لوگوں کی عربوں سے دشمنی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ دشمنی اور یہ سازشیں اور عالمی جنگوں میں عربوں کو پھانسنے کی کوششیں، یہ تازہ ترین جو صورتحال اس وقت ہے، اس میں بھی ٹریپ اصل میں پاکستان اور سعودیہ ہے۔ سعودیہ آ گیا تو پاکستان کو آنا پڑے گا۔ حرمین کو ہم ایسا تو نہیں چھوڑ سکتے۔ سعودیہ بیچ میں آ گیا تو ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ اس کے لیے ٹریپ ہے۔ عجیب کہانی ہے کہ سینکڑوں میزائل کا نتیجہ، ایک بندہ مرا، وہ بھی پتہ چلا فلسطینی تھا۔ اور لوگوں کو باور یہ کروایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مرد ہے تو ہم ہیں، دشمن کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم ہیں، دشمن اگر کسی کو دشمن سمجھتا ہے تو وہ ہم ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت عرب اتنے قتل ہوں گے جتنے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، اس کے کوئی نشانات نظر آنے لگ گئے ہیں۔ ایک عورت پوچھتی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ بڑے مارکے ہوں گے تو عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے اور اکثر ان میں سے بیت المقدس میں ہوں گے، وہاں پر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کا رجحان اس علاقے پر ہے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، فرانس ہو، وہ علاقہ سب کو بہت اہم لگتا ہے۔ اسی جگہ پہ میدان محشر قائم ہوگا، وہاں پر ہی دجال سے لڑائیاں ہوں گی، وہاں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہاں ہی حضرت مہدی حرم پاک میں مکہ میں ان کی بیعت ہوگی اور لڑائیاں جا کر کے شام میں ہوں گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا وہ میری نسل سے ہوگا، یصلحہ اللہ فی لیلہ، کوئی نامور بڑے اعلیٰ خاندان کا سیاسی طور پر یا جہادی طور پر اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، بالکل عام سا آدمی ہوگا۔ ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ نصیب کرے گا اور اس کے دل میں جہاد کی محبت ڈالے گا، اور ایک دم وہ ظاہر ہوگا، اور وہ یہ نہیں کہے گا لوگوں میں مہدی ہوں میری بیعت کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد شروع کرے گا اور غالب آتا چلا جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مشرق سے کالے جھنڈوں والے لشکر آپ پر حملہ آور ہوں تو پھر جلدی جلدی میرے اس بیٹے مہدی محمد بن عبداللہ اس کی بیعت کر لینا، اگرچہ برفوں پر کرالنگ کر کے تمہیں جانا پڑے، فوراً اس کی بیعت کر لینا۔
مسلمان سارے کے سارے اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. جس کا انتظار سامرہ کی پہاڑیوں میں کیا جا رہا ہے اس کا نام محمد بن عبداللہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام میرا نام، اس کی ولدیت میری ولدیت. پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے نکل امام صاحب نکلو، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہماری مدد کرو، نکلو باہر. وہ نہیں ہے. یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں دجال کا، وہ بھی مہدی نہیں ہے. جو مہدی ہے اس کے بارے میں اتنی زیادہ روایات ہیں کہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، اور آج تک کسی عالم دین نے اس بات کا انکار نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور پھر جہاد ہوگا، قتال ہوگا، لڑائیاں ہوں گی. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید منارے کے پاس اتریں گے، 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اترے ہوں گے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، گھنگریالے بڑے بال ہوں گے، اور نماز کا وقت ہوگا. وہ کہیں گے، مہدی صاحب کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہیں گے نہیں، آپ نے نماز پڑھانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو عزت دی ہے. پھر وہ ایک جہادی قائد بن کر دعوت اور جہاد کا کام کریں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تمام اہل کتاب ان کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے. کوئی عیسائی یہودی باقی نہیں رہے گا. جو باقی بچے گا اس کے ساتھ لڑائی ہوگی. ابھی ان کی دعوت اور جہاد کے کام چل رہے ہوں گے تو شور ہوگا کہ دجال آ گیا. تو یہ مہدی صاحب ان کا آنا اتنا یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی ہوا، اللہ اسی دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ مہدی کو لے کر آئے گا. 7 سال دنیا پر حکومت کریں گے. اللہ تعالیٰ اتنی برکات دے گا، اتنا اناج نکلے گا، زمین اپنے پاس کوئی چیز بچا کر نہیں رکھے گی. بہت زیادہ اناج نکلے گا، بہت زیادہ باغات ہوں گے، بہت زیادہ بارشیں ہوں گی. یہ ٹیوب ویل، یہ بجلی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایک ایک دانہ انار کا وہ اتنے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. جانور بہت زیادہ ہو جائیں گے. یملأ الارض قسطا کما ملئت جورا. فرمایا پوری زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا جیسے ان کے آنے سے پہلے ظلم کے ساتھ بھری ہوئی تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی کمانڈ میں مجاہد کام کر رہے ہوں گے. دجال کا شور ہوگا. دجال فرمایا پوری زمین پر 40 دنوں میں گھومے گا. یومن کا سنہ، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. یومن کا شہر، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. اور اس کے بعد 1 ہفتے کے، اور اس کے بعد پھر دن روٹین کے شروع ہو جائیں گے. 40 دن میں وہ پوری زمین پر چکر لگائے گا. 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا: طور پہاڑ، بیت المقدس اور حرمین. حرم کے باہر جا کر ڈیرا لگائے گا. احد کے آخر میں ایک جگہ مجمع سیول، جہاں پہ سارے علاقوں کا سیلابی پانی گزرتا ہے، وہاں آ کر ڈیرا لگائے گا کیونکہ وہ حرم سے باہر ہے. اللہ کے فرشتے حرم پاک کی پہرے داری کریں گے. اور 3 دفعہ زلزلہ آئے گا. لوگ مدینہ سے باہر نکل جائیں گے
اور باہر جا کر جو فتنے میں پڑ سکتا ہے وہ جا کر اس کے قابو آ جائے گا۔ زیادہ اس کے پیچھے جانے والی عورتیں ہوں گی، عورتیں بہت اس کا ساتھ دیں گی۔ اور اصفہان ایران کا شہر ہے، وہاں سے 70,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوگا، اور وہ اس وقت 70,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، بہت قتل و غارت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج آئے گی، اس کا تذکرہ کبھی پھر کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائیو، جیسے ظلم بڑھتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا عادل خلیفہ دنیا پہ حکومت کرے گا۔ ہمیں ان کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنی کرنے کے کام کرنے ہیں، جو میں پچھلے خطبے میں بھی اور اس میں بھی عرض کر چکا ہوں۔ دین کی طرف لپٹنا ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اپنے اعمال کی درستگی کرنی ہے، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا ہے۔ جس حالت میں رب رکھے اسی پہ صبر کرنا ہے۔ بینکوں سے سود پر قرضے لے لے کر قسطوں پر چیزیں نہیں لینی، بینک ہوں یا الیکٹرانکس کی دکانیں ہوں، سود پر قرضے لے لے کے قسطوں پر چیزیں نہیں لینی۔ جہاں رب نے رکھا ہے اسی پہ صبر اور استقامت کرنا ہے، اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ایسے لوگ ہی جب ان کو تربیت کا موقع ملتا ہے وہ تربیت پر بھی جاتے ہیں، اور جب ان کو لڑنے کا موقع ملتا ہے تو وہ لڑائی بھی کرتے ہیں۔ اور جو ان حالات میں اپنی تربیت نہیں کرتے، پھر وہ آنے والے وقت میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔